الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، جنہوں نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی، آپ کے رسول ہونے کی گواہی دی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جو ایمان لائے انہیں کہا جا رہا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ زبان سے کہا، جنہوں نے کلمہ شہادت اقرار کیا، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی رسالت اقرار کیا، انہی سے کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسے یہ سمجھ میں آتا ہے ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اقرار کر دیا، ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو مومن بھی ہے اور مسلم بھی ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتے ہیں اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ معلوم ہے ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے۔ اسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ اسلام عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب اور ترجمہ یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا، سر تسلیم خم کرنا۔ اب مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے پورا کا پورا جھکا دے رہے ہیں۔ اللہ کا کوئی حکم آ گیا، ہم مومن ہیں، مومن کو کہا جا رہا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنے آپ کو قربان کر دو، اپنے آپ کو جھکا دو، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، ہمارے دماغ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں کہا جا رہا ہے تم مومن ہو، تمہیں اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مومن بھی ہے اور مسلم بھی ہے۔ اسلام کے 5 شعبے ہیں، 5 شعبے۔ پہلا شعبہ عقائد کا ہے، عقائد کو درست کرنا۔ دوسرا شعبہ عبادات کا ہے۔ تیسرا شعبہ معاملات کا ہے۔ چوتھا شعبہ معاشرت کا ہے اور 5واں شعبہ اخلاق کا ہے۔
پورے کے پورے اسلام میں داخل کب سمجھے جائیں گے؟ ہمارے عقائد درست ہو۔ نمبر 2، ہم عبادتوں کا بھی اہتمام کریں۔ نمبر 3، ہمارے معاملات بھی درست ہو۔ نمبر 4، معاشرت، آپس کے رہن سہن کی زندگی، باپ ہے تو اولاد کے حقوق، اولاد ہے تو باپ کے حقوق، شوہر ہے تو بیوی کے حقوق، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق، پڑوسی ہونے کے ناطے پڑوسی کے حقوق، ولی ہونے کے ناطے اپنے گھر کے فرد کے حقوق، استاد ہونے کے اعتبار سے شاگرد کے حقوق، شاگرد ہونے کے اعتبار سے استاد کے حقوق۔ یہ معاشرت اور ایک شعبہ اخلاقیات، تمام لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، عبادت کا اہتمام کرتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، عمرے کا اہتمام کرتا ہے، حج کا اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ خوب نکالتا ہے، لیکن معاشرت درست نہیں، معاملات درست نہیں، اخلاق درست نہیں، تو آدمی کامل طور پر مومن نہیں، یا مومن ہے تو مسلم نہیں۔ دونوں چیزیں، مومن بھی ہونا ہے، مسلمان بھی ہونا ہے۔ دیکھو قرآن کریم کی آیت میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ ایک باپ کو حکم دیا جا رہا ہے، وہ بھی خواب میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے لختے جگر کو میرے حکم کے سامنے قربان کر دو۔ باپ بیٹے کے پورا واقعہ ہے، مختصر کرتے ہوئے آگے چل رہا ہوں۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے، اے میرے پیارے بیٹے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں حکم دیا گیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ اے میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بھی جواب دیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے، آپ اس حکم کو کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ تاریخ میں کبھی نہیں سنا گیا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جائے، اور بہت محبت کے بعد، بہت محنت کے بعد، بڑی دعا کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا اسماعیل عطا کیا ہے۔ اگر ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی محنت کے بعد، بڑی دعا کے بعد میں نے مانگا ہے، لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے آگے مجھے قربان ہونا ہے۔ عقل کہہ رہی ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا ہے، دنیا کہتی ہے کہ آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کیا ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ باپ نے کبھی اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کیا ہے، لیکن نبی یہ کہہ رہا ہے، میری عقل میں آئے یا نہ آئے، میری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، میرا دماغ ساتھ دے یا نہ ساتھ دے، دنیا چاہے مانے یا نہ مانے، میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کے حکم کے آگے مجھے قربان ہو جانا ہے۔ باپ بیٹے کو لے کر جا رہا ہے، قرآن نے اس کو نقل کیا، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو قرآن نے اسلمہ کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے۔ اللہ کو کتنا پسند آیا ہوگا۔ عقل تو نہیں مان رہی ہے، شیطان ایک طرف بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، شیطان بھی راستے میں بار بار آ رہا ہے کہ ابراہیم تم کیا کر رہے ہو، تم کیا اپنے بیٹے کے ساتھ، جس کو تم نے محبت کے بعد بڑی محبت سے اس کی پرورش کی ہے، بڑی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے مانگا ہے، کیا اس بیٹے کو آپ ذبح کر دو گے؟ کیا آپ کی عقل میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لیکن باپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے آگے جھکایا۔ قیامت تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور قرآن کریم کی آیت پڑھی جاتی رہے گی، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ اور بیٹے اللہ کے حکم کے آگے قربان ہو گئے۔ یہ اسلام ہماری سمجھ میں آیا نہ آئے، ہماری عقل میں آیا نہ آئے، میں یوں کہتا ہوں میں اللہ کا یہ حکم ہے، میری عقل میں نہیں آ رہا، میں نہیں مانوں گا، اور نماز پڑھنا میری عقل میں آ رہا ہے اس لیے میں مانوں گا۔
عبادت کرنا میری حکم عقل میں آ رہا ہے اس لیے میں مانوں گا، معاملات میری عقل میں نہیں آ رہی اس لیے میں نہیں مانوں گا، معاشرت میری عقل میں نہیں آ رہی اس لیے نہیں مانوں گا۔ تو یہ آدمی مومن تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے ہم مسجد میں مسلمان ہیں، دفتر میں جائے مسلمان نہیں، مسجد میں مسلمان ہیں بازار میں چلے جائے مسلمان نہیں، مسجد میں مسلمان ہیں راستوں پر چلے جائے مسلمان نہیں، مسجد میں مسلمان ہیں تاجر بن جائے تو مسلمان نہیں، مسجد میں مسلمان ہیں وہاں چوراہے پر چلے جائے تو مسلمان نہیں، مسجد میں مسلمان ہیں شادی کا موقع ہے مسلمان نہیں، مسجد میں مسلمان ہیں اگر انتقال ہو گیا تو مسلمان نہیں۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے چاہے خوشی کا موقع ہو، غمگمی کا موقع ہو، مسجد ہو، گھر ہو، چوراہا ہو، بازار ہو، راستہ ہو، کوئی بھی زندگی کو اٹھا کر لے کے لیا جائے وہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا یہاں میرے اللہ کا کیا حکم ہے، وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔ جو آدمی مسلمان ہوگا ہر وقت یہ سوچے گا کہیں میں کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں کر رہا ہوں، میرا یہ چلنا، میرا یہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، میرا لوگوں کے ساتھ معاشرت کرنا، میرا لوگوں کے ساتھ رہن سہن، میرا مسجد میں آنا، میرا مسجد سے باہر نکلنا، میرا بازار میں جانا، میرے بازار میں رہنا، میرا تاجر بن کر رہنا، میرا کھیتی باڑی کرتے ہوئے کاشتکار بن کر رہنا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ ہر وقت وہ یہ دل میں سوچتا رہے گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، لوگوں کی آنکھیں بند ہو چکی ہے لیکن میرے رب کی آنکھیں ہر وقت کھلی ہوئی ہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ عبادت کر رہا ہوگا، عبادت کرتے ہوئے یہ نہیں سوچے گا کہ عبادت کر رہا ہوں اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں کیا ہو جائے گا، بلکہ وہ یہ سوچے گا یہ میں نماز پڑھ کر رہا ہوں میرا رب اس نماز کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، میں زکات دے رہا ہوں، میں حج ادا کر رہا ہوں، میں عبادت کا معاملہ کر رہا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، میرا رب خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سفر میں نکلے، راستے میں چل رہے تھے، زیادہ راہ توشہ ختم ہو گیا، خالی کو چلا رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچے، عرب حضرات کی عادت تھی اور آج بھی عرب حضرات کی ضیافت بہت مشہور ہے، ہر آنے والے مسافر کو کچھ نہ کچھ کھلانا پلانا ان کی عادت رہی ہے، وہ مہمان کی بہت اچھی طرح مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور خصوصاً کوئی مسافر ہو اس کی بہت زیادہ دیکھ بھال کیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس درباری کے پاس پہنچے اور جا کر کہا میں مسافر ہوں، میرا زادہ راہ میرا توشہ ختم ہو گیا ہے، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بکری آپ کے پاس چل رہی ہے، ان بکری میں سے کسی بکری کا دودھ نکال کر ہمیں پلا دو۔ چروا کہنے لگا آپ مسافر ہیں، آپ کی ضیافت مجھے کرنا چاہیے، آپ کی مہمان نوازی مجھے کرنا چاہیے، لیکن کیا کرے یہ بکریاں جو میں چلا رہا ہوں میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، اگر یہ بکریاں میری ہوتی تو میں اس کا دودھ نکال کر آپ کو پلا دیتا، یہ بکریاں میری نہیں ہے، میں مالک کی اجازت کے بغیر اس کا دودھ نکال کر آپ کو نہیں پلا سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کا امتحان لینا چاہا، اچھا چلوا ہے کچھ بھی بڑی باتیں کرتا ہے، سوچا چلو اس کا امتحان لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں، یہ جتنی بکریاں تیرے پاس ہے اس میں سے ایک بکری مجھے فروخت کر دے، بیچ دے، اور تو بکری مجھے بیچ دے گا اس میں تیرا بھی فائدہ ہوگا میرا بھی فائدہ ہوگا۔ چلوا کہنے لگا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میرا فائدہ تو یہ ہے کہ تو مجھے بکری دے دے گا، یہ بکری مجھے سفر میں کام آئے گی، اس کا دودھ نکالتا رہوں گا، پیتا رہوں گا اور مجھے کام آتی رہے گی، اور تیرا فائدہ یہ ہے کہ بکری کی نقد قیمت میں تجھے دے دوں گا، وہ اپنی ضرورتوں میں استعمال کرتا رہے گا، رہا مالک تو مالک کو پتہ نہیں چلے گا، تو مالک کو جا کر یہ کہہ دینا کہ بکری کو تو بھیڑیا کھا کر چلا گیا، اس سے بکری ختم ہو گئی۔
چرواہے کے دل میں اللہ کا خوف موجود تھا. چرواہا کہنے لگا آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، اور میں اپنے مالک کے پاس جا کر یہ کہوں گا کہ بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا ہے، مالک بھی مطمئن ہو جائے گا، اسے اطمینان ہو جائے گا. لیکن این اللہ یا ھذا، این اللہ یا ھذا، این اللہ، اے آدمی اللہ کہاں چلا گیا، اللہ کہاں چلا گیا؟ وہ آدمی کو تو مطمئن میں کر لوں گا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کو کیسے مطمئن کروں؟ مالک تو یہاں سامنے موجود نہیں ہے، مالک کو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا، میرا رب تو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کو جا کر میں کیا حساب کروں گا؟ ایسا اللہ کا خوف تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے سے فرمایا کہ تو جیسا آدمی جب تک روئے زمین پر زندہ رہے گا لوگوں میں کبھی مظالم نہیں ہوں گے، کوئی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا. اس کو کہتے ہیں صحیح معنوں میں مومن اور مسلم. صرف عبادت کا نام ایمان نہیں ہے، صرف عبادت کا نام اسلام نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اے وہ لوگ جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ہم بھی کلمہ شہادت اپنی زبان سے نکالتے ہیں، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے اقرار کرتے ہیں. ان سب لوگوں سے کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جس طرح عبادتوں کی ترغیب دیا کرتے تھے، نماز روزے کی ترغیب دیا کرتے تھے، حج کی ترغیب دیا کرتے تھے، زکوٰۃ و صدقات کی ترغیب دیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ میں معاملات اور معاشرت کیا چیز ہے، لوگوں کے حقوق کیا چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے غزوہ خیبر کا موقع ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چرواہا بکریاں چراتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے تک پہنچ چکا. اس نے دیکھا ایک قافلہ ہے، آگ روشن ہے، کئی لوگ آئے ہوئے ہیں. چرواہے کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح کہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہوئے ہیں، کیوں آئے ہوئے ہیں. یہ چرواہا وہاں پہنچا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قافلے سے جماعت سے ملاقات ہوئی. اس چرواہے نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے پوچھا کہ آپ کا سردار کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ ہمارا سردار وہ چھوٹا سا جو خیمہ ہے اس خیمے میں ہے. چرواہا تعجب میں پڑ گیا، اتنا بڑا قافلہ، اتنے بڑے قافلے کا سردار اور خیمہ میں، سمجھ میں نہیں آیا. بڑا سردار جو ہوا کرتا ہے، بڑے لشکر کا جو افسر ہوا کرتا ہے تو بڑی ٹھاٹ پاٹ کی زندگی گزارتا ہے. اور ایک بڑا سردار سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا وہ خیمہ موجود ہے، اس میں چلے جائیے، اس سے ملاقات کر لیجیے. وہ تعجب میں پڑ گیا، میں ایک بکریوں کا چروان چرانے والا، میں ایک چرواہا آدمی ڈائریکٹ سردار کے پاس جا کر درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، اس کے پاس جا کر کیسے مل سکتا ہوں؟ صحابہ نے کہا چلے جائیے، ہمارے سردار اسی میں آرام فرمایا، چلے جائیں. یہ چرواہا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. چھوٹا سا خیمہ ہے، کھجور سے بنی ہوئی چھتوں کا، کھجور کے بنے ہوئے پتوں کا ایک خیمہ بنا ہوا ہے. ایک چٹائی بنی ہوئی ہے جس میں نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. نبی علیہ السلام کو اس نے دیکھا، جا کر نبی علیہ السلام سے ملاقات کی اور آپ علیہ السلام سے پہلا سوال کیا کہ آپ کیوں آئے ہو اور آپ یہاں پر کس چیز کی دعوت دے رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے ایک ہونے کی توحید کی لوگوں کو دعوت دیتا ہوں.
چرواہا کہنے لگا اگر میں بھی ایمان لے آیا، اسلام لے آیا، میں نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا، تو میرے ساتھ آپ کیا معاملہ کرو گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ ایمان لے آئے تو ہم آپ کو اپنا بھائی بنا لیں گے اور آپ کو ہم اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ اگر آپ ایمان لے آئے تو ہم آپ کو اپنے گلے سے لگا لیں گے، ہم آپ کو اپنا بھائی بنائیں گے، تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے۔ چرواہا نے یہ بات سنی، تعجب میں پڑ گیا۔ چرواہا کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ایک چرواہا ہوں، میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیا آپ مجھے اپنے بھائی بنا لیں گے؟ کیا میں آپ کا بھائی ہو جاؤں گا اور آپ اپنے گلے سے مجھے لگا لیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر تم ایمان لے آئے تو آپ ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور آپ کو ہم اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ چرواہا کہنے لگا اللہ کے رسول میں ایمان لے آؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ صحابہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ ایمان لے آؤ گے آپ کو ہم اپنے گلے سے لگا لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ سفیدی سے بدل دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دے گا۔ جیسے چرواہا نے سنا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، اور اس نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کیا، ایمان میں داخل ہو گیا۔ دیکھو مومن تو ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان تو لے آیا، میں نے اپنی زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار تو کر لیا، رسول کی رسالت کی گواہی تو دے دی، لیکن اب میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی نماز کا وقت ہے نہیں کہ میں تمہیں نماز کا حکم کروں، ابھی روزے کا موسم نہیں ہے، روزے کا موقع نہیں ہے کہ میں تجھے روزے کا حکم کروں، ابھی حج کا موقع نہیں ہے کہ میں تجھے حج کا حکم کروں، ابھی تو ایک ہی کام ہو رہا ہے، وہ تلواروں کے چھاؤں کے نیچے ہو رہا ہے، یعنی جہاد ہو رہا ہے، وہ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جہاد میں شامل ہو گیا تو دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو میں غازی ہوں گا یا میں شہید ہو جاؤں گا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شہید ہو گیا تو آپ مجھے کیا ضمانت دیتے، کیا گارنٹی دیتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کی سیاہی کو ختم کرے گا، آپ کے جسم کی بدبو کو اللہ تعالیٰ خوشبو سے تبدیل فرمائے گا، آپ کے چہرے کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابانی سے بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرمائے گا۔ یہ سن کر یہ جہاد کے لیے روانہ ہو رہے تھے، جیسے کہ جہاد کے لیے جانے لگے چرواہا کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو چرواہا ہوں، میرے ساتھ بہت سارے لوگوں کی بکریاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پہلا حکم انہیں دیا کہ آپ جہاد میں بعد میں جائیں گے، آپ جہاد میں جا کر شہید بعد میں ہوں گے، پہلا آپ کا کام یہ ہے یہ بکریاں لوگوں کی آپ کے پاس امانت ہے، یہ بکریاں پہلے جا کر لوگوں کو پہنچا کر آؤ۔ سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دشمنوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، خیبر میں لوگوں کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے، نبی علیہ السلام جن یہودیوں کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں، حالانکہ بعد میں چل کر ان کا مال لوگوں کے لیے مال غنیمت کرنے والا ہے، لیکن نبی علیہ السلام پہلا حکم یہ دے رہے آپ جہاد میں بعد میں جائیں گے، پہلے لوگوں کی بکریاں جو آپ کے پاس امانت ہے یہ امانت لوگوں کے پاس پہنچا کر آؤ۔ غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ بکریاں تو بعد میں مال غنیمت بننے والی ہے، لیکن نبی علیہ السلام جہاد سے پہلے سب سے پہلا حکم یہ دے رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے آپ اسلام تو لے آئے، آپ نے کلمہ شہادت کا اقرار تو کر لیا، آپ مسلمان تو ہو چکے ہو، اب آپ کو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی امانتیں لوگوں کے پاس سپرد کرنی چاہیے۔ ہمارے بہت بڑا سبق ہے، ہم اپنی زبان سے نبی علیہ السلام کی رسالت اقرار کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ قرآن کے معاشرت کو درست کرو، اپنے معاملات کو درست کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو، آپس کے رہن سہن کی زندگی کو درست کرو۔
اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بات لکھی ہوا ان سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں مؤمن بھی بنائے اور صحیح معنوں میں مسلم بھی بنائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔